کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں اس بوڑھے داستان گو کا سلام پہنچے۔ آج میں مسافروں کو ایک موٹر سائیکل کہانی سناؤں گا۔ ایک صاحب تھے ہونڈا نام کے، جاپان میں۔ ان کو موٹر سائیکلوں کا بھی شوق تھا، باقی مکینک تھے، ورک شاپ کھولی ہوئی تھی، اور ان کو شوق تھا موٹر سائیکل کی ریسز میں حصہ لینے۔ چنانچہ ان زمانوں میں آئل آف مین، یہ برٹن کا ایک حصہ ہے، وہاں کی ریس دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوتی تھی کہ آئل آف مین میں جو موٹر سائیکلسٹ جیتتا تھا وہ ورلڈ چیمپئن کہلاتا تھا۔ تو ہی پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ چیمپئن شپ ویری ریگولرلی۔ اچھا، اس میں ایک چیمپئن شپ ایسی آئی جس میں ایک دو ہلاکتیں ہوئیں یا لوگ زخمی ہوئے، کیونکہ موٹر سائیکل آپ جانیں کہ اس زمانے میں ہیوج ہوا کرتا۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اگر کوئی موٹر سائیکل لیتا تھا، بہت کم موٹر سائیکل تھے لاہور میں، تو اس کی آواز کی گرج سے لوگ سہم جاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ موت کا استعارہ ہے۔ یعنی موٹر سائیکل کا جو ہے تعلق وہ ڈائریکٹ ہی ایکسیڈنٹ سے جوڑا جاتا تھا کہ جو بھی اس کے اوپر بیٹھا گیا۔ چنانچہ مسٹر ہونڈا نے یہ سوچا کہ یہ مشین تو ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان کو لے جاتی، تو اگر اس کا کوئی ایسا پیٹرن بنایا جائے کہ یہ عام لوگوں کی ریچ میں آ جائے۔ چنانچہ اس نے واپس جا کے اپنے انجینئر بٹھائے، خود بھی ایکسپرٹ تھا۔ چنانچہ ہی کیم آؤٹ ود اے ہونڈا 50 cc، چھوٹا، اب وہ بالکل سائیکل نما تھا، اور وہ 50 cc ہونڈا جو تھا اس کے جو اشتہار آتے تھے، مجھے اب تک یاد ہے ٹائم میگزین میں، کہ پورے 2 صفحے کا اشتہار ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا نائسسٹ پیپل رائڈ ہونڈا۔ اب نائسسٹ پیپل کیا ہوتی؟ ایک بڈھی مائی جا رہی یوں کر کے ہونڈا پہ جا رہی۔ اچھا، ایک بچی ہے وہ جا رہی، اسکول جا رہی ہے۔ ایک اور بابا جی ہے پیچھے بلی بٹھائی ہوئی ہے، وہ جا رہے ہیں۔ چنانچہ جتنے بھی سوسائٹی کے عام افراد تھے ان کو دکھایا گیا تھا کہ یہ سب لوگ موٹر سائیکل پہ بیٹھ سکتے ہیں، اور اس نے پوری جو موٹر سائیکل ورلڈ تھی اس میں ایک انقلاب لیا ہے۔ 50 cc ہونڈا، اس کے بعد NSU بھی 50 cc بنی، لیکن وہ علیحدہ ایک کہانی ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جو بڑی بڑی فیکٹریز تھیں ان پہ بہت اثر ہوا، یہ ہارلے ڈیوڈسن وغیرہ یا برٹش جتنی بھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دیکھو تو صحیح کہ اس ہونڈا نے بنایا کیا ہے جو اتنی پاپولر ہو گئی۔ تو اس کو پورا انجن کو کھول کے دیکھا گیا تھا، اس کی آئی تھی رپورٹ۔ اس رپورٹ کا کچھ حصہ میں نے بھی پڑھا، اور اس کے آخر میں جو کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ ہونڈا 50 کی جو مشینری ہے it has been built like the precision of a Swiss watch، یعنی جس طرح ایک سوئٹزرلینڈ کی گھڑی کو بہت پرسائز کر کے بنایا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، یہ پوری مشین اس طرح بنائی گئی ہے۔ وہاں سے سلسلہ آغاز ہوا، پھر 50 cc آئے، پھر بعد میں اور بھی آہستہ آہستہ موٹر سائیکل became a part of humanity۔ آج بھی میرا خیال لاہور میں کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ موٹر سائیکل۔ میں ایک زمانے میں ہونڈا 175 چلایا کرتا تھا، اور لوگ باقاعدہ دیکھتے تھے کیونکہ وہ سیلف سٹارٹ تھا۔ اٹ واز انہرڈ آف کہ کوئی موٹر سائیکل بھی سیلف سٹارٹ ہو۔ ہمارے خالو جان کا پرانا موٹر سائیکل ہوتا تھا، سب بچے پہلے تو آدھا گھنٹے اس کو ککے مار مار کر نڈال ہوتے، پھر جا کے سٹارٹ ہوتا، اس کو یوں بٹن دباتے تھے وہ سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ دا موٹر سائیکل مینیا کہہ لیجئے یا پیشن کاٹ آن، اور پوری دنیا میں بڑے موٹر سائیکل بہت کم ہیں۔ میں نے امریکہ میں دیکھا مختلف گینگز ہوتے ہیں ہیوی، وہ ہیں ابھی، لیکن نارمل لوگ جو ہیں وہ نارمل جو زیادہ تر ہونڈا پہ آئے ہیں اور اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسا ہوا۔ ریسنٹلی ایک اور فینومینا شروع ہوا کہ لوگ جن کے اندر ایک آوارگی کی حس ہے، وہ انہوں نے موٹر سائیکل پر پوری دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا،
اور ان کے ولاگ چلتے ہیں اور بہت پاپولر ہوتے ہیں. مثلاً ایک موٹر سائیکل جو ہیں ابرار وہ بھی یہاں تشریف لائے تھے. تو میں نے ان سے ایک بات کہی تھی, میں نے کہا کہ یار تمہیں دیکھ کر ایسے ہی چلتے پھرتے دیکھ کے عجیب سا لگتا, ہمیشہ موٹر سائیکل پہ دیکھا. ایک اور ہیں یحییٰ خان, وہ اپنے خاص پختون لہجے میں بات کرتے ہیں, ان کا اپنا رنگ ہے. ایک آرچی ہیں, اب آرچی جو ہیں وہ بھی رہتے وہی ہیں, کہیں ٹینٹ کرائی ہوئی ہے. گویا کہ جتنے بھی موٹر سائیکلسٹ کے ولاگ ہیں, مطلب پامیر ہائی وے کے اوپر جا رہے ہیں یا جو بھی, درجنوں اس قسم کے. اچھی بوٹس ون آف مائی فیوریٹس, خاتون ہے 38 سال کی, اور کمال یہ بھی ہے کہ پورا موٹر سائیکل کھول کے بیٹھ جاتی ہیں, پھر جوڑ بھی لیتی ہیں. یہ ہونا چاہیے ایک موٹر سائیکلسٹ کو, مکینک بھی ہونا چاہیے. تو یہ سب جو میں کہہ رہا ہوں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یہاں پہ ایک ایسی شخصیت, میرا خیال ہے کہ بھئی جب پاکستان میں موٹر سائیکل کا نام آتا ہے تو سفید مونچھیں پہلے منظر پہ ظاہر ہوتی ہیں, اور اس کے پیچھے ایک شخص ہوتا, اور اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ مکرم, جی مکرم ترین. یہ انہوں نے وقف کیا ہوا اپنے آپ کو موٹر سائیکلنگ سے, اور آئی فیل کہ مطلب جو ولاگ والے ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں, لیکن ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے فیمس موٹر سائیکلسٹ ہے پاکستان میں. تو ترین صاحب یہ بتائیں کہ سنا کہ پہلے آپ سائیکل چلاتے تھے؟ جی, سٹارٹ سائیکلنگ سے ہوا. دنیا دیکھنے کا شوق تھا تو سائیکل اویلیبل ہوئی تو اس پہ ہی نکلے. پھر لیٹر میں نے دیکھا کہ دنیا اتنی بڑی ہے, اتنی خوبصورت ہے, تو سائیکل پہ تو شاید ایک زندگی مشکل ہے اس کو دیکھنے. پھر میں نے موٹر بائک پہ شفٹ ہو گیا 92 میں تقریباً. لیکن یہ ہے کہ جو سائیکل پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں موٹر سائیکل والے کچھ بھی نہیں دیکھتے, شوں کر کے چلے جاتے ہیں. سائیکل والا مشقت کرتا ہے, ایک دن دیکھ رہا ہے, اور سائیکل والے کو جو پیدل چلتے ہیں وہ حقیقت جانتے ہیں. جی بالکل ایسے. جی اگر آپ نے ڈیٹیل سے دیکھنا ہے تو آپ پیدل چلے تو آپ ڈیٹیل سے دیکھ پاتے ہیں. اچھا, موٹر سائیکل آپ نے پہلی کون سی تھی آپ کے پاس؟ پہلی موٹر سائیکل میں نے اس وقت ایک پریز تھا, شوق تھا, میں نے ہونڈا کی ہی لی. 200 cc ایک آتی تھی روڈ ماسٹر. اچھا, تو پاکستان میں اس کو ڈبل سلنڈر کہتے ہیں جی. وہ میں نے اس سے سٹارٹ کیا. لیٹر وہ اس کے پارٹس نہیں ملتے تھے مینٹیننس کا. اچھا, نہیں آپ نے موٹر سائیکل خریدی, پھر کیا گیا؟ اس پہ کوئی 3-4 مہینے تو میں اس کو روزانہ اس کی کاسمیٹکس کرتا تھا کہ نکلنا ہے, کیونکہ ایک ماحول نہیں تھا, گھر والوں کی طرف سے کوئی نہیں ہو رہا تھا. اچھا, گھر والے خلاف تھے اس کے؟ خلاف ایسے تھے کہ وہ میں نے جب سکول میں تھا تو میں نے کہا کہ میں نے سیر کرنی ہے, تو وہ گھر والے کہتے تھے کہ اس سے تو کچھ ارننگ نہیں ہونی, کچھ پیٹ نہیں. اچھا, یہ آپ کا پروفیشن ہے اب میرا پروفیشن ہے جی. کس طرح کمائی کرتے ہیں؟ میں ابھی خود بھی ٹور کرتا ہوں, کچھ گروپس بھی ارینج کرتا ہوں, لے جاتا ہوں. انٹرنیشنل میں اب زیادہ کام کر رہا ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو موٹر سائیکل میں؟ موٹر سائیکل میں مجھے کوئی 31 ایئر, کوئی 92 سے میں موٹر بائک پہ سوئچ ہوا.